اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو ہمارا ایک چمکتا دمکتا پنجاب جو ہے وہ حقیقت بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو میں یہ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میں آپ سب کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں. میرے لیے بہت آنر ہے. کہتے ہیں 5ویں پڑھ لی، اب اور کتنا پڑھاؤ گی؟ پوچھتے ہیں اس کی پڑھائی کے پیچھے اور کتنی مشکلیں اٹھاؤ گی؟ سوچتے ہیں پڑھاؤ گی تو پھر گھر کیسے چلاؤ گی؟ اس کو پڑھانے سے، اس کو سکھانے سے تم کیا پاؤ گی؟ خود کو کتنے امتحانوں میں ڈالتی جاؤ گی؟ وہ یہ نہیں جانتے آ رہی ہے کہ میں امتحانوں. اس پروگرام کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ 1 لاکھ نئی نوکریاں امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی اور ود ان اے فیو ویکس انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. اور یہ بھی مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میں نے ان کو پابند کیا کہ جب ہم جو لوگ ہمارے صفائی کرتے ہیں، صفائی اگر نصف ایمان ہے، حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی کرنے والے لوگوں کا کیا درجہ ہوگا؟ ظلم بھی برداشت کرتے ہیں، اس ظلم کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں، آواز بھی اٹھاتے ہیں، لیکن آپ وائلنس کو ریزورٹ نہیں کرتے. کوئی ایک بتا دے کہ مریم نواز نے کوئی دیوار توڑی، کوئی شیشہ توڑا، کہیں آگ لگائی، کوئی میٹرو بس کا جنگلہ توڑا، کہیں خدا نخواستہ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے کسی اسٹیبلشمنٹ کو آگ لگائی. کوئی نہیں یہ کہہ سکتا، کیونکہ مریم نواز ایک جمہوری کارکن تو ہو سکتی ہے، مریم نواز ایک تشدد پسند پاکستانی نہیں ہو سکتی. کیونکہ یہ حکومت چاہے جس کی بھی ہو، دور چاہے جس کا بھی ہو، پاکستان تو میرا ہے نا. تو میں اپنے ملک میں کس طرح آگ لگا سکتی ہوں؟ وہ دل میں کہاں سے لاؤں جو مجھے یہ مجبور کرے کہ یہ گملہ توڑو، یہ آگ لگا دو، یہ سڑک بند کر دو؟ یہ تو میں نہیں کر سکتی، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں. تو یہ جو ہم نے پچھلے چند ماہ میں جو مناظر دیکھے، آپ نے بہت جلوس نکالے، بہت جلسے کیے، اور جب تک آپ جلوس اور جلسے کرتے رہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی آپ کو کسی نے نہیں روکا. جب آپ حکومت سے نکلے ہیں، آپ اس دن سے جلسے کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا. جس دن آپ نے 9 مئی کو اپنے ہی ملک پہ حملہ کیا، اس کے بعد کسی نے آپ کے اوپر اعتبار نہیں کیا. اور دنیا میں آپ کہتے ہیں پیسفل پروٹیسٹ کا حق ہونا چاہیے، نہ یہ پیسفل ہے نہ یہ پروٹیسٹ ہے. کیونکہ جب پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے تو لوگ آرام سے بیٹھ کے اپنی بات کرتے ہیں، اپنی بات ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں. احتجاج کرنا ہوتا ہے احتجاج کرتے ہیں، لیکن کوئی اپنے آپ کو ہتھیاروں سے لیس کر کے نہیں آتا دوسرے صوبے کے اوپر یا وفاق کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. میں ابھی 2-3 دن پہلے CMH پنڈی گئی، جو 24 تاریخ کے جو بلوے ہوئے تھے، میں اس کو احتجاج نہیں کہوں گی، وہ بلوے تھے، وہ اٹیک تھا فیڈریشن کے اوپر، فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، پنجاب کے اوپر. تو میں جب گئی CMH تو ایک ہی لائن میں CMH میں ایک ہی لائن میں زخمی رینجرز بھی پڑے ہوئے تھے اور اسی لائن میں زخمی پنجاب پولیس کے آفیسرز اور جوان بھی پڑے ہوئے تھے. میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہی ہوں، آن اوتھ یہ بات میں کرتی ہوں کہ جو کچھ میں کیونکہ مجھے منٹ ٹو منٹ رپورٹ آتی ہے، جو کچھ میں پنجاب پولیس کے IG صاحب سے سن چکی تھی، اپنی گورنمنٹ سے، اپنی ایڈمنسٹریشن سے سن چکی تھی، وہ کم تھا. جب میں اس وارڈ میں انٹر ہوئی تو میں نے جب ان سے وہ باتیں سنی، آپ یقین مانیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں روؤں یا کس دیوار میں اپنا سر ماروں. کیونکہ ایک SP صاحب جو تھے، پہلے میں ان کے پاس گئی تو ان کے سر پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی، ان کی آنکھ جو تھی وہ ضائع ہونے کے قریب تھی، پوری آنکھ میں بلیڈنگ تھی. تو میں نے ان کو پوچھا SP صاحب کیا ہوا آپ کو؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے مجھے گھیر لیا PTI کے لوگوں نے، اور انہوں نے کیلوں والے ڈنڈے سے انہوں نے میرے سر پہ اس موب نے اٹیک کیا اور میرے اسکل فریکچر ہو گئی ہے. ان کی سرجری ہوئی تھی، ان کی اسکل فریکچر ہوئی تھی، ان کے بازو اور ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی.
دنیا میں کون سا پیسفل پروٹیسٹ ہے جس میں یہ ہوتا ہے؟ اور دنیا کے کون سے مہذب ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد جب میں رینجرز کے پاس گئی تو ایک جو رینجرز کا ایک جوان تھا اس نے بھی مجھے یہی کہا. میں نے کہا آپ کے سر پہ پٹی بندھی ہے، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی اسکل بھی فریکچر ہوئی ہے، اس کا برین بھی ڈیمیج ہوا ہے کیونکہ اس کو کیلوں والے ڈنڈوں سے لوگوں نے مارا ہے. اور ایک پولیس آفیسر تھا، اس کے یہاں سے گولی لگی تھی اور پیچھے سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی. میں وہاں پر درجنوں پولیس آفیسرز کے پاس گئی، جوانوں کے پاس گئی جو زخمی حالت میں وہاں پر پڑے تھے، رینجرز کے لوگ جو جوان ہیں ان کے پاس گئی. کوئی ایسا ان میں نہیں تھا جس کی ٹانگوں کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں، جس کی بازو کی ہڈیاں نہ ٹوٹی ہوں، اور جس کا سر نہ ٹوٹا ہو، جس کی آنکھیں ضائع نہ ہوئی. اس کو آپ پیسفل پروٹیسٹ کہتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. اور پھر ہمارا ایک پولیس کا جوان شہید ہوا، 4 رینجرز جو ہیں وہ شہید ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ایک ماسٹر مائنڈ جو ڈیالہ جیل میں بیٹھا اس سے جیل نہیں کاٹی جا رہی. ہم نے بھی جیلیں کاٹی ہیں. کوئی یہ بتا دے کہ مریم نواز نے جیل سے کال دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ سارا شہر بند کر دو اور آگ لگا دو اور یہ کر دو اور رینجرز کو مار دو اور پولیس کو مار دو. کبھی کسی نے یہ باتیں پاکستان میں سنی بھی ہیں؟ یا کبھی نواز شریف صاحب نے یہ بات کی ہو کہ مجھے جیل سے نکالو ورنہ میں اس ملک کو چلنے نہیں دوں گا؟ بھئی پہلے نہیں کرنی تھی نا ایسی حرکتیں. اور پھر ایک تو پولیس والوں کو شہید کیا، 170 سے زائد پولیس والا آج بستر پہ پڑا ہے، انجرڈ ہے، سر ٹوٹے ہوئے ہیں، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. 2014 سے شروع ہو جائیں آج تک. میں میڈیا سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، اپنے پارلیمنٹیرین سے، اپنے منسٹر سے، عوام سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، پاکستان کی یوتھ سے بھی یہ سوال کرتی ہوں، آج تک 2014 سے لے کر آج تک ان کا ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جو پیسفل ہو. ایک بھی دھرنا مجھے دکھا دیں جس میں کوئی پیسفل پروٹیسٹ ہو. ان کا تو وتیرہ ہی یہی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایکسپرٹیز ہائر کی ہوئی ہے. اس کے لیے وہ نان پاکستانیز جن کو یہ اپنے ملک میں لے کر آئے ہیں ان کو انہوں نے ہتھیار بھی دیے، ان کو یہ ٹاسک دیے کہ آپ نے ملک میں آگ لگانی ہے، اور وہ ٹرینڈ دہشت گرد ہیں. تو وہ تو ریکروٹ کیے گئے ہیں، ان کو پیسے دیے انہوں نے، 50-50 ہزار روپیہ دیا ہے پر دہشت گرد کے تم نے ملک میں انریسٹ پیدا کرنا ہے. تو جنہوں نے ریکروٹ کیا ہے آپ ان کا مائنڈ سیٹ سوچیں. وہ انفارچونیٹلی خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جو خیبر پختونخوا کے عوام، جو غیور عوام ہے خیبر پختونخوا کے، جو پٹھان ہیں، پختون بھائی ہیں ہمارے، ان کے جو رزق ہے، ان کی جو علاج کا پیسہ ہے، ان کی جو تعلیم کا پیسہ ہے، ان کی جو انفراسٹرکچر کا پیسہ ہے، سارا وہ دہشت گردوں کو دے رہے ہیں کہ ملک میں آگ لگاؤ. میں نہیں مان سکتی کہ خیبر پختونخوا کا میرا کوئی بھائی یا بہن اس سے ایگری کرتا ہوگا، کیونکہ ملک تو ہم سب کا ہے. ہم پنجابی، پختون، پٹھان، سندھی، بلوچی بعد میں ہیں. ہم پاکستانی سب سے پہلے اور پاکستانی کے طور پہ مریں گے. اور پولیس والوں کو شہید کیا، سیدھی گولیاں چلائیں، اور یہ رائفل سے، پستولوں سے لیس تھے. انہوں نے سیدھا، میں نے ایک جس کو گولی لگی تو میں یہ سمجھی کہ کہیں بلائنڈ کوئی گولی آئی اور اس کو لگی ہے. میں نے اس پولیس والے سے پوچھا کہ آپ کو کہیں آس پاس پہاڑ سے کہیں گولی آئی ہے جو آپ کو نظر نہیں آئی؟ کہتا ہے میڈم پوائنٹ بلینک رینج سے میرے سامنے کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے پروٹیسٹر نے مجھے گولی ماری. یہ کبھی کسی نے پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں کبھی سنا؟ میں نے کبھی نہیں سنا. ہم نے سیاسی مخالفت بھی دیکھی ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ بھی دیکھا ہے، لیکن اس حد تک معاملات کو کوئی نہیں لے کر گیا. اور پھر آپ نے پولیس کو شہید کیا، رینجرز کو گولیاں ماری، پوائنٹ بلینک رینج سے گولیاں ماری، اور آپ نے جھوٹ بولا کہ ہمارے اتنے لوگ مر گئے. بھئی پولیس کی جو زخمی ہیں، آپ مجھے کہیں میں آپ کو ان کی ویڈیوز دکھا دیتی ہوں، ان کے پھٹے ہوئے سر دکھا دیتی ہوں، ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈیاں آپ کو دکھا دیتی ہوں. رینجرز کے جنازے اٹھے، پولیس کے جنازے اٹھے، پوری دنیا نے دیکھے اپنی سکرینز پر. یہ کون سی ان کی لاشیں جن کو کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ اور کہنے لگے کہ 1000 بندہ ہمارا مار دیا ہے حکومت نے. 1000 بندہ مر جائے اور کسی کو پتہ نہ چلے، یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ 1000 سے یہ 500، میڈیا نے ہیڈ لائنز چلا دیں کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا 1000 بندہ مر گیا ہے. اس کے بعد 1000 سے 500 پہ آ گئے کہ نہیں ہمارا 500 بندہ مرا ہے. بھئی 500 بندہ مرا ہے کدھر ہے؟
بشرا بی بی کی وہاں سے بھاگتی ہوئی اور فرار ہوتی ہوئی ویڈیوز تو آپ نے دکھا دی. یہ ویڈیو کوئی نہیں تھی آپ کے پاس, وہ آپ کو گوگل سے لینی پڑی. 2019 کی کوئی ویڈیو اٹھا کر, کوئی تصاویر اٹھا کر آپ نے وہ جھوٹ کا ایک بازار گرم کر دیا کہ ہمارے لوگوں کو مارا ہے. اور میڈیا نے بھی اتنی تکلیف اور تردد نہیں کیا کہ ان سے پوچھ لے. ان کی ہیڈ لائنز چلا رہے ہیں, 1000 مر گئے, 500 مر گئے, پھر 2000, پھر 270 پہ آ گئے, اور اب سنا ہے کہ 12 کا فگر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 12 لوگ مر گئے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں, چاہے 12 مرے ہوں یا 1 مرا ہو, دونوں سائڈ سے, چاہے وہ حکومت کی سائڈ ہو یا کوئی بھی, اگر ایک انسان کی بھی جان گئی ہے, چاہے وہ پولیس والا ہو یا رینجر ہو, یا اگر کسی پروٹیسٹر کی جان گئی ہے, تو اس کا ذمہ دار اڈیالہ جیل میں بیٹھا عمران خان ہے. یہ احکامات وہاں سے آ رہے ہیں. بھائی 4 سال حکومت کی ہے, آرام سے جیل برداشت کرو. کس نے کہا تھا یہ غلط کام کرنے کو؟ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ پوائنٹ بلینک رینج سے پروٹیسٹرز آپ پہ گولی چلا رہے ہوں, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے وہ آگے سے آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالتی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. میں نے سختی سے انسٹرکشنز دیے تھے پنجاب پولیس کو. میرے تقریباً 30,000 کے قریب پولیس والے جو تھے وہ وہاں پر تعینات تھے, ان کے فضول دھرنے کو روکنے کے لیے, ان کی دہشت گردی کو روکنے کے لیے. ان کو میں نے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی گولی نہیں چلائے گا. اگر ان کی طرف سے جو سیدھی فائرنگ کی گئی, اگر وہ جواب میں اشتعال میں آ کے گولی چلا دیتے تو 5 منٹ کا کام تھا, سب ختم ہو جاتا. پھر بھی ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم حکومت ہیں, ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ آگ لگے, لیکن ان کا یہ علاج نہیں ہے. ان کا یہ علاج نہیں ہے. یہ اس پیار محبت والے سلوک کے مستحق نہیں ہے, صرف اس لیے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ملک چل پڑا ہے. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ 38% پہ مہنگائی پر جو یہ ملک کو لے کر گئے تھے, آج 4% پہ مہنگائی آ چکی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. وہی 25 روپے کی 30 روپے کی روٹی آج اللہ کا فضل ہے 12 روپے کی مل رہی ہے. ہر روز بہتری آ رہی ہے. آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز اوپر جا رہے ہیں. ملک ایک جمود سے نکل آیا ہے, ملک ایک تاریکی کی فضا سے نکل آیا ہے. دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. سارے انڈیکیٹرز آپ کے بہتر ہو رہے ہیں. تکلیف ان کو اس لیے ہو رہی ہے. تو مجھے ایک بات سے یہ خوشی ہے کہ یہ پہچانے گئے, ان کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں نے دیکھ لیا. بھئی حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے سڑکیں بند کرنے کا, کنٹینر لگانے کا, یا کچھ بھی کرنے کا, لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں دہشت گردی اور فتنے سے عوام کی حفاظت کروں. ان کو, جن کو ابھی کھل کے کھیلنے کی اجازت نہیں ہے, آپ سوچو ان کو کھل کے کھیلنے کی اجازت مل جائے, یہ پورے ملک کے کونے کونے میں آگ لگا دیں اور دہشت گردی کا بازار گرم کر دیں اور قتل اور خون کی ندیاں بہا دیں. ان کے لیے کوئی ریڈ لائن نہیں ہے. ان کو ملک سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, ملک کی ترقی سے, عوام سے, کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. یہ خطرناک لوگ ہیں. یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے, ورنہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے. اظہار رائے کی آزادی ہے اور ہونی چاہیے. میں خود ایک جمہوری کارکن ہوں, لیکن جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ ایک آدھا جملہ ہے. اس کے ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ رسپانسبلٹی کے بغیر کوئی فریڈم آپ کو نہیں ملتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آگ لگائیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کی جانیں لیں, ان پہ سیدھا کھڑا ہو کے گولیاں مارے, پتھر مار مار کے ان کے سر توڑ دیں, ان کی آنکھیں پھوڑ دیں, ان کی ہڈیاں توڑ دیں, اور پولیس اور جو اسٹیٹ ہے وہ حرکت میں نہ آئے. یہ نہیں ہو سکتا. کام تو کرنا نہیں ہے کیونکہ کام کرنا آتا نہیں ہے. آج ابھی صبح میں کیبنٹ میٹنگ کر کے آئی ہوں. کیبنٹ میٹنگ میں 65 ایجنڈاز تھے اور ہر ایجنڈا عوام کی بھلائی سے متعلق تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, ایک ایک لمحہ دن کا میرا صرف ہوتا ہے عوام کی بھلائی کے منصوبے بناتے ہوئے, ان کے فالو اپ کرتے ہوئے, ان کے لیے نئی نئی چیزیں سوچتے ہوئے. اسی لیے آج اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنا گھر اسکیم کے اندر جو تقریباً 1200 گھر جو ہیں وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں, 3500 گھر اور بننے جا رہے ہیں,
اور انشاءاللہ تعالی اگلے 12 مہینے کے اندر 1 لاکھ گھر بنے گا لوگوں کا انشاءاللہ تعالی. اور کسان کارڈ 26 ارب روپے کسانوں کو جا چکے ہیں. آپ ذرا وہ فیڈ بیک سنیں جو اپنا گھر اسکیم کے، اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے جو بینیفیشریز ہیں، ان کے مجھے روز ریکارڈڈ میسیجز آتے ہیں. کسان کارڈ کے جو کسانوں کو قرضے ملے، ان کے روز ریکارڈڈ میسیجز میں رات کو سن کے سوتی ہوں. ہاتھ اٹھا کے، جھولیاں اٹھا کے لوگ دعائیں دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی زندگیوں میں آسانی آئی ہے، ان کی زندگیوں میں بہتری آئی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہی وجہ ہے کہ پنجاب نے ان کی ہر کال کا منہ توڑ جواب دیا ہے. کوئی نہیں نکلا. ان کے لیے اس سے زیادہ ناموشی، شرمندگی اور ناکامی کی کوئی بات نہیں ہے. میں اور ان کی کیبنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ان کی کیبنٹ میں یا ان کی آپس کی جو کے پی کے میں، بجائے اس کے کہ کے پی کے عوام کی بھلائی کے لیے منصوبے بنے، ان کی صحت کے لیے کوئی منصوبے بنے، ان کی تعلیم کے لیے کوئی منصوبے بنے، ان کے انفراسٹرکچر کے لیے کوئی منصوبے بنے، اس صوبے کو آگے لے کے منصوبے بنے، وہاں پر مہنگائی کم کرنے کے لیے کوئی منصوبے بنے. ان کا ایجنڈا ہوتا ہے میٹنگز کا کہ کتنے آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ کے پی کے حکومت کے خرچے سے لے کر جانے ہیں، کتنی کے پی کے حکومت کی گاڑیاں نمبر پلیٹس بدل کے پنجاب کے اوپر یا وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے کتنی گاڑیاں لے کر جانی، کتنے سرکاری ملازمین کو سادہ کپڑے پہنا کر میں نے حملہ آور ہونا ہے ملک کے اوپر. یہ صرف حملہ نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک صوبے کو آپ وفاق کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، وفاق کو صوبے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، یا ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں. یہ انتہائی یہ ایک کرمنل مائنڈ سیٹ ہے جس کو ختم کرنا اس وقت میرا، آپ کا اور ہر پاکستانی کا فرض ہے، ورنہ خدا نہ خواستہ اس ملک میں وہ آگ لگے گی کہ کوئی نہیں بچے گا اس سے. مجھے آخر میں ایک دفعہ پھر میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں، اور پنجاب کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے انتشار کی، فتنہ کی کال پر کان نہیں دھرے، اپنی ترقی کے بارے میں سوچا، اپنے روزگار کے بارے میں سوچا، اپنے صوبے کے بارے میں سوچا، اپنے ملک کے بارے میں سوچا، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچا. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی محنت سے، اپنے جذبے سے، اپنی پاکستانیت سے ہم انشاءاللہ تعالی ان کے تمام ہتھ کنڈوں کو، ان کے تمام پلانز کو ہم ناکام اور نامراد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گی کہ اللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب کو زندگی دے، صحت دے، کہ وہ دن رات اسی طرح پاکستانی قوم کی، پاکستان کی خدمت کرتے رہیں. یہ ملک ہر آنے والے دن کے ساتھ اونچی اڑان کی طرف جائے، ہر آنے والے دن کے ساتھ اس ملک میں بہتری آئے، یہ ملک ترقی کرے، اور اس ملک کو اس کی رائٹ فل پلیس ملے جو اس ملک کے اندر پوٹینشل ہے، اور جہاں میں آپ اور میں اس کو دنیا میں